غماں والا چرخا تے دکھاں دیاں پوڑیاں ہائے میں جوں جوں کرتی جاں ہون پئیاں دوڑیاں کٹ سکدی نہ کٹ سکدی نہ کٹ سکدی نہ کٹ سکدی نہ بللیے کڑیے نی تیری پونیاں دی پری چنگیر مکے گیا گل مکدی نہیں ہو پاویں سو سو جمعہ پڑھائیے گنگا گیا گل مکدی نہیں ہو پاویں سو سو غوطے کھائیے پر بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں گوائیے عبادت کرن دے نال گل بندی ہے عبادت کرن دے نال گل بندی ہے کسے دی اج بندی ہے کسے دی کل بندی ہے انسان کا گمان اسے بڑے رنگ دکھاتا ہے گمان کہتا ہے تم آج ہو کل بھی رہو گے جبکہ انسان کا حال ہمیشہ نامکمل رہتا ہے جب تک کہ وہ حقیقت سے دور رہتا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ اس ظلمات قدم نفسانی دور میں نور حقیقت کا علم بڑا دشوار ہے مگر یہ علم قائم رہ سکتا ہے اگر اس کا احساس باقی رہے اور احساس اتنا پختہ ہو جائے کہ انسان اس احساس میں گم ہو جائے اور یہ مقام اتنا بلند ہے کہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا حقیقت بڑی لطیف چیز ہے اس کے راستے بڑے تنگ ہیں اور اس تنگ راستوں میں قدم قدم پر اٹھتے ہوئے شعلے ہیں اور اس کے پرے گہرا بیابان اور ایک بار جس بیابان میں داخل ہو گیا پھر کسی آرام و آہستگی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی انسان اس بیابان میں جاگزیں ہو کر اس مقام سے گزرتا جاتا ہے انسان رب تعالیٰ کے نور کا ایک پرتو ہے ایک شعاع ہے جیسے سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہو کر بھی اس کی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں ان میں حدت ہوتی ہے دیکھنے میں فاصلہ بہت ہے مگر ہے وہ کرنیں اس سورج کے ساتھ ہی منسلک اور جب اس ذات میں گم ہو جائے بندہ تو دل کے آئینے میں پاکیزگی و صفا عطا ہوتی ہے پھر حقیقت کا عکس اس میں جلوہ گر ہوتا ہے حضرت انسان میں 3 قوتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے رکھی ہیں پہلی نفس حیوانی اور اس کا ظہور
اس کی پیدائش کے دن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان شعور و عقل کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے، اچھے برے، نفع و نقصان میں تمیز کرنے لگتا ہے، تو دوسری قوت نفس انسانی کہلاتی ہے، اور سب سے آخری قوت اور بلند تر قوت نفس ملکوتی کہلاتی ہے۔ جب انسان میں وجدان اور عرفان کی چنگاری اٹھتی ہے اور اس کے شعور کی پیاس اس مادی زندگی سے نہیں بجھتی، تو وہ حقائق اور اسرار کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ نفس ملکوتی کا ظہور تب ہوتا ہے، اور یہ بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک دنیا ترک نہ کر دی جائے، اپنے نفس کو فنا نہ کر دیا جائے۔ یہ بھید انسان کی ہستی میں مضمر ہے اور چھپا دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے، اور جس کو وہ چاہے عطا کرتا ہے۔ حقیقت تک راستہ بنا مجاہدوں، نفس کشی، سحر خیزی کے میسر ہی نہیں ہوتا۔ وہ نور حقیقت کا پرتو بنا چلے کشی دریافت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے طور پہ تشریف لے گئے، اور پھر 29 دنوں میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 40 دن رات پورے کیے گئے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے پیغمبری کے ظہور سے پہلے یہی مراقبہ فرماتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، ایک ہی سوچ پہ، اس زمین و آسمان کے خالق پہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورہ نجم آیت 9 کے مطابق فَكَانُوا قَابَ قَوْسَيْنِ کے درجہ قرب تک پہنچ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جب آپ حقیقت کے علم کی منزل تک پہنچے تو آپ نے قلب کے بارے میں خبر دی اور اس کو پرکھا، اور جب حقیقت کے حق ہونے پر آگاہ ہوئے تو اس وقت اپنی مراد ترک کر دی اور خدائے بزرگ و برتر کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم فرما دیا۔ اس طرح جب کوئی حقیقت کے حق ہونے تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی مراد ترک کر دیتا ہے اور خود کو حق کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب حق تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے رجوع کرتا ہے۔ بالآخر آپ کو وصال حق نصیب ہوا اور آپ واپس تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے اللہ، میری روح نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور اے اللہ، ایسی تعریف جو تیرے لیے سزاوار ہے، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب آپ کی رسائی حقیقت کی حقیقت تک ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ آپ نے خواہش نفس سے منہ پھیر لیا اور اپنی مراد تک پہنچ گئے، جیسا کہ سورہ نجم
آیت 11 میں جو آپ نے دیکھا آپ کے دل نے اس میں شبہ نہیں کیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس نہ آپ داہنی جانب حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ بائیں جانب حقیقت کی طرف ملتفت ہوئے، بلکہ مستقیم رہے۔ اور سورہ نجم 17 میں جس مقام کی نشاندہی ہے کہ نہ آپ کی نگاہ پیچھے ہٹی اور نہ آگے بڑھی، تو بنا کوشش، بنا مجاہدہ نفس، بنا عبادت انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا۔ جب تک دنیا کے شب و روز میں مصروف رہیں، وہ رب تعالیٰ عرش عظیم کا مالک، اس خدا کی کوئی زبان نہیں ہے اور نہ اس کے کلام کا کوئی زبان احاطہ کر سکتی ہے۔ جس کو ہم حقیقت اور معرفت کہتے ہیں، اس کی تعلیم اس نے ہی ہماری صلاحیت، ہمارے شعور اور ہمارے قلوب کے مطابق خود ہماری زبان میں دی ہے۔ اور جو بھی اس راہ حق کا مسافر ہے یا متلاشی ہے، وہ ان راستوں سے ہی گزر کر، ان مجاہدوں سے ہی گزر کر خدا تک، اپنے رب تک، اس کی حقیقت تک جتنا وہ چاہے پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔